السلام علیکم۔ اور آزمائش بعض اوقات ہمارا صبر توڑ دیتی ہے۔ وہی تو لمحہ ہوتا ہے شکر ادا کرنے کا، جب لگے اب کچھ باقی نہیں رہا تو سجدے میں جھک جایا کرے۔ اگر کوئی دعا آپ کے دل تک آ پہنچی ہے تو اسے دل تک پہنچانے والا بھی اللہ ہے۔ بس تم اللہ پر توکل کرنا سیکھو، تمام راستے خود آسان ہو جائیں گے۔ ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، ابھی نہیں ہو رہا، کچھ دیر بعد ہی صحیح۔ وہ جو رب ہے وہ ناممکن کو ممکن کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ ٹوٹے ہوئے دل بھی سکون پا لیتے ہیں، ٹھوکر لگنے والے بھی سنبھل جاتے ہیں، محبت کرنے والے بھی اللہ کا قرب پا لیتے ہیں۔ واحد چیز توکل ہے۔ اللہ پاک آزمائش کے ذریعے تمہارا صبر آزماتا ہے، تمہیں بس مضبوط رہنا ہے۔ عن قریب اللہ تمہیں تمہاری من پسند چیز سے نواز دے گا انشاءاللہ۔ نا امیدی جب گھیر لیتی ہے تو انسان کے پاس کچھ باقی نہیں رہتا، کچھ باقی رہتا ہے تو صرف شیطانی وسوسے جو انسان کو اس کی راہ سے بھٹکانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ ان وسوسوں سے دور ہونے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے اللہ پاک کا ذکر۔ جب لگے نا امیدی آپ کو گھیرنے والی ہے تو اللہ کے ذکر سے اپنے دل اور روح کو مطمئن کر لیا کریں، اللہ سے اس کی خیر مانگا کریں۔ بے شک اللہ کی یاد سے ہی دل سکون پاتے ہیں۔ گناہوں میں ڈوبے ہوں کو بھی سنبھال لیتے اللہ، ساری بات توکل کی ہے۔ روح جب اللہ پاک کے ذکر سے غافل نہیں ہوگی تو گناہ سے خود بخود دوری بنی رہے گی۔ اللہ پاک کو توکل کرنے والے بہت پسند ہیں، جنہیں یقین ہو کہ اللہ کوئی راستہ ضرور بنا دے گا، ہمیں مشکلوں سے نکال دے گا۔ جب کوئی بات آپ کو بہت زیادہ پریشان کرے، وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، تو اپنے رب کریم کی بارگاہ میں صبر کے ساتھ دعا کریں، اپنا معاملہ رب العالمین کے سپرد کر کے مطمئن ہو جائے، کیونکہ آپ کے رب کریم فیصلے آپ کے لیے بہتر نہیں بلکہ بہترین ہوتے ہیں۔ مومن تو وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ شیطان کے وسوسے تو آئیں گے دل میں، یہ پکی بات ہے، مگر تم اپنے دل کو مطمئن رکھنا، اللہ پاک تمہارے ساتھ ہے، اور چاہے کچھ بھی ہو جائے شیطانی وسوسے تمہارے اللہ کی رحمت سے زیادہ طاقتور نہیں ہو سکتے۔ تو پھر تم یقین دینا دل کو کہ اللہ کبھی اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ تمہارے دل کا یقین ہی تمہاری روح کا سکون ہے انشاءاللہ۔